اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم محترم محتشم خواتین و حضرات، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے ہم 27ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج کے پارے میں قرآن مجید اور صاحب قرآن مجید، قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے بڑی اہم پوائنٹس ہیں جو کہ قرآن مجید نے بیان کیے۔ اور قرآن کے حوالے سے 27ویں پارے میں بتایا گیا کہ یہ آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب کی صورت میں ہے، یعنی بکھرے ہوئے اوراق نہیں ہیں، یا یہ جو ہے آپ کو بے ترتیب نہیں ملے گا، بلکہ یہ آپ کو بڑی ترتیب کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ اور اللہ پاک نے اس کتاب کو اپنے پیغمبر سے فرما کر اس کی ترتیب مکمل کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے آنے والی امت پہ چھوڑ دیا ہو یا آنے والی قوم پہ چھوڑ دیا ہو یا انسانوں کے شعور پہ چھوڑ دیا ہو اس بات کو کہ انسانوں کا شعور اسے کیسے ترتیب دیتا ہے یا کیسے مرتب کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی صورتوں اور اس کے انداز ترتیب جو ہے اسے اللہ پاک نے ہی اپنے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما کے اسے مکمل ایک کتاب کی صورت میں پیش کیا۔ نزول آیت کے حوالے سے یا نزول صورت کے حوالے سے یقیناً وہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز اور قرآن مجید کے نزول کا اختتام جس صورت میں بھی ہوا، جس انداز سے بھی ہوا اور جس آیت پر بھی ہوا، لیکن ہمارے سامنے قرآن مجید ایک بڑی خوبصورت اور مرتب شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں حفاظ اس کے موجود ہیں، اور باقی جتنی کتابیں ہیں یقیناً ان کے بھی حفاظ ہوں گے یا انہیں یاد کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن ان کی تعداد اتنی بھی نہیں ہے جتنی آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کو حفظ کرنے والے، قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کی تعداد اندازاً زیادہ تو نہیں لیکن لاکھوں میں تو لازماً ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان گنت ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ بات کتاب کے حوالے سے قرآن مجید نے فرمائی، اور اسے واضح طور پہ فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، یعنی قرآن مجید نے اپنے بارے میں خود ہی وضاحت کر دی، اور قرآن مجید نے خود کو کتاب کہا ہے، یعنی کتاب کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک مرتب شدہ اوراق جو ہیں ایک بڑی ترتیب کے ساتھ اوراق جب ایک کتاب کی شکل میں بنتے ہیں
اور ایک دستور کی شکل میں بنتے ہیں یا ایک اللہ کے کلام کی جو ایک شکل بنتی ہے، اللہ نے وہ شکل بنا کے ہی انسانوں کو عطا کی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کی سورہ پاک میں خاص صاحب قرآن کی عظمتوں کا ذکر بھی ہے۔ جیسے قرآن مجید نے سورۃ النجم جو ہے، اور سورۃ النجم میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے وقار کو، آپ کی عزت کو، آپ کی قربت کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور قرآن مجید نے آپ کے وقار کو اور عزت کو اس طرح بیان کیا کہ کسی بھی انسان کی اس طرح عزت و وقار کو بیان نہیں کیا گیا۔ اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اب ہم اگر سورہ مریم کو دیکھیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا ذکر آیا، تو اس میں حضرت مریم کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آیا، تو اس میں بھی کلام بڑے بلندی پر ہے، کلام کا لہجہ بڑا باوقار ہے، کلام کے لہجے میں ایک خاص متانت ہے، اور آپ اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ایک خاص متانت وہاں نظر آتی ہے، لیکن جب آپ سورۃ النجم کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ایک خاص قسم کی جو متانت ہے، جو وقار ہے، جو عزت ہے، وہ حیران کن حد تک ہے۔ اور جو یہاں پہ ایک لہجہ ہے قرآن مجید کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حرف حرف سے ایک عجیب قسم کی محبت، اور حرف حرف سے، لفظ لفظ سے ایک عجیب قسم کی لطافت سامنے آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ مقام رکھتا ہوں تو اب بڑا خوبصورت ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی، یعنی نور مبین کی، جب وہ معراج سے اترا۔ اب دیکھیے لہجے میں کیا خوبصورتی ہے، حسن ہے، اور کس طرح اترنے کا اشارہ ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا رفیق، آپ کے دوست، نہ بہکا اور نہ راستے سے بے راہ ہوا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ایک طویل راستہ تھا، ایک طویل راستہ تھا کہ جو جانا تھا، سفر تھا، جو زمین سے عرش تک کا سفر تھا، پھر اس سے واپسی کا سفر تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ نہ بہکے نہ راہ سے بے راہ ہوئے۔ آپ نے طویل سفر میں، آپ دیکھیے یہاں سے اگر ہم چلتے ہیں تو ہم اگر یہاں اٹلی میں اگر رہتے ہیں تو روم پہنچنا بھی چاہیں تو راستے میں کہیں نہ کہیں اگر ہم بھولیں اور بھٹکے نہیں تو ذہن میں کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ضرور پیدا ہوتا ہے، کچھ شک سا ہلکا سا پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے، حالانکہ یہ ایک نارمل سا سفر ہے، لیکن وہ سفر کی جس میں آپ نے ایک طویل مسافت کرنی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو لاکھوں سالوں کا سفر کرنا ہے، اور چشم زدن میں کرنا ہے، اور پھر انسان کے ذہن میں بھی ذرا سا ڈاؤٹ بھی نہ پیدا ہو، ذرا سا شک بھی نہ پیدا ہو، اور وہ ایک عظیم انسان بغیر کسی ذرا سے بھی شک کے منزل مراد کو پہنچے، اور پھر اس کے حصول کے بعد واپس اس دھرتی پر آ جائے، تو قرآن نے کتنا خوبصورت کہا، کتنی خوبصورت، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جو لاکھوں سال کے سفر میں اگر نہ بہکا نہ بھٹکا، وہ شخصیت نہ بھٹکی نہ بہکی، تو بتائیے کہ
لاکھوں سال کے سفر میں اگر وہ انسان استقامت کے ساتھ اس کے قدم ہلے بھی نہیں، تزلزل کا شکار بھی نہیں ہوئے، تو سوچئے پھر 63 سال کی عمر پاک میں کیوں ایسا ہوا ہوگا کبھی؟ یعنی دراصل یہ بتانا مقصود تھا، یہ کلیئر کرنا مقصود تھا۔ اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، زبان پاک سے نکلنے والے الفاظ اللہ کی وحی کے ہیں۔ گویا زبان مصطفیٰ ہے یا حکم خدا ہے اور بزبان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسی طرح اگر آپ اس سورہ پاک کو پڑھتے جائیں تو آپ کو حیرت انگیز حد تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت اور وقار اور شان دکھائی دے گا۔ پھر اسی کے اندر مفسرین کے مطابق جو ہے وہ اسی کے اندر ہے کہ جس میں آپ کے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ ہمیں روایات میں ملتا ہے، اگرچہ اس حوالے سے بہت لوگوں کی آراء مختلف ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید دراصل اس بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، عظمت کو، وقار کو اور آپ کے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ سورہ رحمان کو دیکھیں تو قرآن مجید دراصل یہ بتاتا ہے کہ کسی اور استاد نے رسول اللہ کو نہیں سکھایا، کوئی آپ کا اور استاد نہیں ہے، بلکہ اللہ براہ راست آپ کے استاد ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جو ہیں انہوں نے قرآن سکھایا ہے۔ اور خالق الانسان علمہ البیان، اور انسان عظیم انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور انہیں بیان سکھایا، یعنی قرآن اور قرآن کا بیان دونوں سکھائے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کے سامنے قرآن مجید یہ بتاتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باوقار نقشہ سامنے آتا ہے۔ کیوں آتا ہے وہ آخر اس باوقار نقشے کی ضرورت کیا ہے؟ دراصل اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ اب عالم انسانیت کے پاس تا قیامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جیسی شخصیت اور ذات گرامی کا اسوہ حسنہ، بے مثال اسوہ حسنہ قیامت تک رہے گا۔ اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور آپ کے کلام کا، آپ کو سکھانے کا، یہ ساری چیزوں کا ذکر ہونے کے بعد پھر عدل اور انصاف کی بات ہوئی، اور پھر قرآن مجید نے اس سورہ پاک میں بار بار جو لفظ دہرایا ہے وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی یہ بار بار دہرایا ہے خدا کی نعمت کو، خدا کی عظمت کو، خدا کے احسان کو، خدا کی شفقت کو، یہ کیسے تم جھٹلا سکتے ہو؟ کیسے تم جھٹلا سکتے ہو؟ اعلیٰ کے میں نے آپ کے سامنے مختلف معنی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، یعنی نعمت بھی ہے، عظمت بھی ہے، وقار بھی ہے۔ یعنی خدا صرف نعمت نہیں دیتا، نعمت کے اندر جو حسن ہوتا ہے، نعمت کے اندر جو تازگی ہوتی ہے، نعمت کے اندر جو لطافت ہوتی ہے، نعمت کے اندر جو نفاست ہوتی ہے، وہ نعمت کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن مجید جو فرماتا ہے وہ بڑا ایک، بس اب نتیجے کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنے لگا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے، جو مومن کو نصیب ہوتا ہے، 27ویں پارے میں ہی
اللہ پاک نے اسے بھی بیان کیا ہے، اور بڑی خوبصورتی سے قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ صاحبان ایمان کو اللہ کی جانب سے کیا کچھ ملے گا۔ اب قیامت کا دن جب برپا ہوگا تو قیامت کے دن مومن جو ہے، قرآن مجید بتاتا ہے، پہلے تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایمان جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، منافقت سے بچو اور کفر سے بچو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے، پھر اس سے پہلے ایک بات ضرور کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی خدا کی راہ میں دینے کی جو ایک بات ہے، یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا، خدا کی راہ میں دینا، اسے کمتر نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ جو دینا ہے خدا کی راہ میں، یہ آپ کی عزت میں، آپ کی عظمت میں، آپ کے وقار میں، آپ کی شان میں، اس دنیا میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور آخرت میں بھی آپ کی شان میں اور آپ کے وقار میں اضافہ کرے گا۔ دیکھیے قیامت کا سما قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، اور قیامت کا کیا سما ہے؟ یوم ترل مؤمنین والمؤمنات، جس دن تو دیکھے گا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کے دائیں جانب ان کا نور دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہوگا، جو ان کے ماحول کو روشن کیے ہوگا، یہ ان کے ایمان اور عمل صالح کا نور ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا لو بشراکم اليوم، آج تمہیں بشارت ہے۔ کس کی بشارت ہے؟ جنات تجری، باغات کی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ذالک ھو الفوز العظیم، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا مومنوں کی شان ہے کہ مومن کے آس پاس روشنی ہے، نور ہے، اور ایک انسان اگر اس طرح جا رہا ہو، روشنی اور نور کا ایک کیا لفظ کہیں، روشنی اور نور کے دائرے میں جا رہا ہو، روشنی اور نور کے حالے میں جا رہا ہو، تو اس کی شان بھی دیکھیے، پھر اسے بشارتیں بھی دی جا رہی ہوں، عزتوں سے بھی نوازا جا رہا ہو، برکتوں سے بھی نوازا جا رہا ہو۔ لیکن دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ جس دن منافق مرد کہیں گے، منافق عورتیں کہیں گی، کن سے کہیں گی؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہ انظرونا، ہماری جانب بھی نظر کرم کیجیے، کچھ روشنی ہم بھی تم سے حاصل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہیں وہ کہیں گی ذرا ٹھہرو تو صحیح، تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دو، تھوڑا سا ہماری جانب بھی دیکھو، کچھ اپنے نور میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کر دو، نقتبس من نورکم۔ اب مومن، قرآن بتاتا ہے مومنوں کی جانب سے جواب نہیں آئے گا، بلکہ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس پلٹو اور اپنے نور کو پیچھے لوٹ کے اپنی روشنی کو تلاش کرو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بھی بیان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو ان پہ ایمان لائیں گے، جو ان کا کہا مانیں گے، جو ان کی بات کا یقین کریں گے، جو ان کی بات پہ چلیں گے، تو ان کی شان بھی قیامت کے دن یہ ہوگی، ان کی عظمت کا عالم بھی یہ ہوگا کہ لوگ ان سے اقتباس نور کریں گے، نور حاصل کرنا چاہیں گے۔ تو قرآن مجید 27ویں پارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ 3 باتوں کو بیان کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ قرآن، پھر صاحب قرآن، اور پھر صاحب قرآن پہ
ایمان لانے والے لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے دراصل رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو دراصل وہ جتنا اسے پڑھتا ہے دراصل وہ اتنا ہی پیار اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہے۔ گویا قرآن رسول اللہ کے پیار کا معیار ہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قرآن کا سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن پہ تدبر کرنا، قرآن پہ سوچنا، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کا معیار ہے۔ یہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کا معیار قرآن ہے۔ یعنی قرآن کو سمجھنا دراصل رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا ہے۔ آپ کتنا پیار کرتے ہیں، پیمانہ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسے سمجھیے، اسے ٹائم دیجئے، اسے وقت دیجئے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، تو سمجھ جائیے کہ جو ٹائم، جو وقت آپ قرآن کو دے رہے ہیں، آپ صرف قرآن کو نہیں دے رہے بلکہ صاحب قرآن کی خدمت میں، ان کی شاگردی میں، ان کے تلمس کے بعد آپ حاضر ہیں، تلمس کے لیے حاضر ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ قرآن کی بارگاہ میں جب بیٹھیں تو یہ نہ جانیں کہ صرف قرآن کی بارگاہ میں ہیں، بلکہ آپ دراصل صاحب قرآن کی بارگاہ میں ہیں۔ اور پھر اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج یہ ہیں کہ قیامت کے دن جب آپ چلیں گے تو آپ کی روشنی سے سارا جہاں یہ چاہے گا کہ اقتباس سے نور کر لیا جائے۔ یہ قرآن صاحب عزت ہے، صاحب قرآن صاحب عزت ہے، اور جو اس پہ عمل کرے گا اور جو آپ کے اسوہ پہ چلے گا وہ بھی صاحب عزت ہے۔ اسی لیے 28ویں پارے میں ایک آیت پاک میں سمجھتا ہوں کہ جب جب اسے پڑھتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سی طمانینت اور سکون پہنچتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور صاحبان ایمان کے لیے عزت ہے۔ یاد رکھیے کہ صاحبان عزت کو کوئی عزت دے یا نہ دے، یاد رکھیے کہ زمین کی زرخیزی جو ہے، زمین کی زرخیزی اگر اس کے اندر ذات میں زرخیز ہے تو اسے کسی کھاد کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت اگر اللہ کی ہے، اللہ کی خاطر ہے، اللہ کے رسول کی خاطر ہے اور مومنوں کی خاطر ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جو ہیں اس حقیقت کو پہچان نہیں سکتے۔ وہ عزت کے جس دلدل میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں یا ہمارا وقار ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی راہ پہ چلنے والے انبیاء کے لیے ہے، اور بالخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ چلنے والے مومنین کے لیے ہے۔ یہ جو چیز ہے، مومنین کا دراصل خمیر ہی عزت سے اٹھتا ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کے اس فرد کو عزت دیتے ہیں، اس فرد پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس فرد پہ یقین کرتے ہیں جو اس کائنات میں سب سے بڑی عزت والا ہے، اور پھر اس خدا پہ یقین کرتے ہیں کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتیں عطا کی ہیں۔ تو گویا صاحبان عزت کی عزت کرنا جو ہے انسان کو معزز بنا دیتا ہے۔ جب آپ صاحبان عزت کی عزت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو عزت عطا کرتا ہے،
اور اس کائنات میں کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں انسان گزر جائیں گے، مگر ایک شخصیت ہے کہ جس کی عزت میں، جس کی ناموس میں، جس کے کردار میں، جس کی عظمت میں، جس کے وقار میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، جس کا اسوہ قیامت تک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے جو مسلمان ہیں، جو آپ کے وقار کا خیال رکھنے والے ہیں، وہ دراصل رسول اللہ کے وقار کا خیال نہیں بلکہ اپنے آپ کو صاحب عزت اور صاحب وقار بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب کریم ہمیں صاحبان عزت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا اور وقار کا خیال رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔